ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مرتبہ کچھ مہمان آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ آپ مجھے آٹا ادھار دے دیں، رجب کے مہینے میں آپ کو میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ لیکن اس نے انکار کیا، کہا کہ میں ادھار نہیں دوں گا تب تک جب تک آپ کوئی چیز یہاں بند نہ رکھیں، گروی نہ رکھیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ میں آسمانوں میں بھی امین ہوں اور زمین والوں میں بھی میں امین ہوں، اگر یہ مجھے ادھار دے دیتا تو میں ضرور اس کی قیمت ادا کرتا۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ سچے ہیں، لیکن وہاں ضد کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ گروی نہ رکھیں کوئی چیز۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے دل میں تمنا آ گئی کہ کاش ہماری مالی حالت اچھی ہوتی تو ہم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، اور یہودی نے حضرت کو ادھار نہیں دیا۔ تو بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ آیا کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے ہیں، گویا اللہ کے دشمن ہیں، منکر ہیں، ان کو اتنی دولت ملی ہے، ہم کو ایسی دولت نہیں ملی ہے۔ تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اصل سنانا ہے صحابہ کرام کو، جو بعض صحابہ ایسا انہوں نے کہا تھا، لیکن خطاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کی وجہ سے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرانے والی آیتیں عطا کی، یعنی سورہ فاتحہ جو خزانوں میں سے خزانہ ہے، عظمت والا قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اس کی تفصیل آ گئی کہ 7 آیتوں سے کیا مراد ہے۔ بہرحال یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں، لا تمدن عینیک، اے مخاطب آپ اپنی نگاہیں نہ ڈالیں ان لوگوں کے مال و متاع کی طرف جن کو ہم نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں کہ ان کو کتنا ملا کیا نہیں ملا ہے۔ تو خلاصہ ہے کہ ایمان والوں کو سمجھانا تھا، ہم نے جو آپ کو ایمان کی دولت دی ہے اور قرآن عظیم الشان کی دولت دی ہے، دنیا کی دولتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ہیں اور چند دن کا سامان ہے۔ اور جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے قرآن عظیم کی، یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت عظیم دولت ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً 15 حدیثیں سنائی گئی ہیں پچھلی مجلس میں۔ اب کچھ اور روایتیں اس درس میں آ جائیں گی آج، تاکہ ہم لوگ بھی وہ ارشادات سنیں اور یاد رکھیں جو اس سلسلے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی ہیں، تاکہ وہ قرآن پاک کا اہتمام کریں، تلاوت کا اور قرآن پاک کو سمجھنے کا۔ اور اس میں بہت روایتوں میں ترغیب دی گئی ہے۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کیا ارشاد فرمایا؟ قال قراءة القرآن في الصلاة افضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة افضل من التسبيح والتكبير، والتسبيح افضل من الصدقة، والصدقة افضل من الصوم، والصوم جنة من النار۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح و تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ
آگ سے بچاؤ ہے۔ کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جیسے ایک آدمی کو عادت ہے وہ صبح سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اس نے کہا کیوں نہ آج اشراق میں پڑھ لیں، کس میں؟ تو وہ کھڑا ہو گیا، اور چونکہ زبانی یاد ہے، ہاں جس کو زبانی یاد نہ ہو تو مجبوراً اس کو دیکھ کے پڑھنا پڑے گا، وہ کھڑا ہو گیا اور اللہ اکبر کر لیا، تو 2 رکعتوں میں اس نے مثلا سورہ یاسین مکمل کر لیا۔ اب اس سورہ یاسین کو نماز میں اس نے پڑھ لیا، یہ افضل ہے۔ یہ کس سے؟ کہ ایک آدمی بغیر نماز کے قرآن وہ پڑھ لے گا سورہ یاسین، چاہے پھر وہ دیکھ کے پڑھے یا زبانی پڑھے، وہ روایت تو آ ہی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو نوافل میں پڑھنا، نمازوں میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ اس میں ثواب کتنا ملتا ہے؟ جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھا اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ ہر حرف پر 100 نیکیاں، ورنہ اس سے پہلے تو یہ آیا تھا ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن جو اس نے نماز میں پڑھ لی کس میں، اس لیے اس کا ثواب بڑھ گیا۔ جس شخص نے نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے 50 نیکیاں ہیں۔ بیٹھ کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نوافل آدمی بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، چونکہ نفل نمازوں کے لیے قیام کرنا فرض نہیں ہے، ہاں فرض نمازوں کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، ضروری ہے، الا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیمار وغیرہ ہو وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال نفل نماز آدمی نیچے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس نے نفل نماز پڑھ لی اور بیٹھ کے پڑھ لی، اس میں انہیں قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ ملک پڑھ لیا اور کوئی سورہ رحمان پڑھ لیا، تو اس کو ہر حرف پر 50 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ آسان ہے کس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے۔ جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا اس کو 25 نیکیاں ہیں اس کو، اور جس نے بلا وضو پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ بلا وضو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے کیا؟ جی، باوضو ہوگا تبھی قرآن پاک کو ہاتھ لگائے گا، ہاتھ میں لے، لیکن ایک آدمی بے وضو ہے اور وہ زبانی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، سورہ رحمان اس کو زبانی یاد ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، راستے میں چل رہا ہے یا گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو زبانی یاد ہے، سورہ بقرہ یاد ہے، اس نے شروع کر دیا، تو اس لیے فرمایا کہ جس نے وضو کے ساتھ پڑھ لیا تو اس کو 25 نیکیاں، جس نے بغیر وضو کے پڑھ لیا اس کو 10 نیکیاں۔ اور فرمایا جو شخص پڑھے نہیں بلکہ پڑھنے والے کی طرف صرف کان لگا کر سنے، کیا یہ تلاوت کر رہا ہے زور زور سے اور دوسرا آدمی کان لگا کر سن رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہر حرف کے بدلے میں 1 نیکی ہے، یعنی اس کے لیے بھی نیکی ہے، کس کے لیے؟ جی، تو اس میں ترغیب ہے گویا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہے کسی صورت کا تو نماز میں پڑھ لے، لیکن ظاہر سی بات ہے سب تو حافظ نہیں ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر جو سارا قرآن پاک ختم کرنا یہ مطلوب ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزانہ صبح کو سورہ یاسین پڑھیں گے، ہمیشہ سورہ ملک بھی، لیکن تلاوت نہیں کرتے ہیں، تو وہ ایک معمول ہے، کیا تلاوت الگ حکم ہے، روزانہ تلاوت کرتا رہے، آج پہلا پارہ پڑھ لیا، کل دوسرا پارہ پڑھ لیا، اس کے بعد تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، تو تلاوت کا یہ قرآن پاک کا الگ حق ہے۔ ہاں کچھ معمولات ہوتے ہیں جو روزانہ پڑھ لیتا ہے وہ وظیفے کے طور پر، تو اس کو وظیفے کے طور پر پڑھ لے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن تلاوت الگ سے کرنی پڑے گی، سلسلہ وہ چلتا رہے گا۔ وہ روایت ایک آگے آئے گی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الحال المرتحل، الحال المرتحل آپ نے فرمایا، تو پھر عرض کیا گیا یہ حال مرتحل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صاحب قرآن ہے، وہ صاحب القرآن، یضرب من اوله حتی یبلغ آخرہ ومن آخرہ حتی یبلغ اولہ، وہ صاحب قرآن ہے، تو اس کو کہا کہ یہ مرتحل ہے کیا؟ جی، تو یضرب من اولی حتی یبلغ آخرہ ومن آخرہ حتی یبلغ اولہ کلما حل ارتحل، رواہ ترمذی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل شخص وہ ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو
مکمل قرآن پاک کر لیا، ختم قرآن ہو گیا، تو اسی مجلس میں اس نے پھر سے قرآن پاک تلاوت شروع کر دی، گویا سلسلہ رکنے والا نہیں، یہ افضل ہے، یہ شخص وہ ہے صاحب قرآن۔ اسی لیے حفاظ بھی جب وہ تراویح میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں تو آخری جو رکعت ہوتی ہے اس میں وہ پھر الف لام میم ذالک الکتاب کی 5 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، علم شریف تو ہوگا ہی، اس کے بعد وہ اسی روایت کی بنیاد پر ہے حال مرتحل، تو گویا کہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو صورتیں زبانی یاد ہیں اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی کیا پڑھ لے، نفلوں میں پڑھ لے تو وہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ گھر واپس آئے، کہیں گیا تھا گھر واپس آ گیا، اور 3 اونٹنیاں حاملہ بڑی اور موٹی اس کو مل جائیں؟ ہم نے عرض کیا بے شک ضرور پسند کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 آیتیں جن کو تم میں سے کوئی آدمی نماز میں پڑھ لے وہ 3 حاملہ بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے افضل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے روایت آئی تھی کہ تم میں کوئی شخص بازار بطحان میں جائے اور وہاں سے حلال طریقے سے اس کو یعنی کوئی چوری نہیں کی، غصب نہیں کیا، تو وہاں اس کو اونٹنی مل گئی۔ آپ نے فرمایا، سبوں نے عرض کیا حضرت یہ تو ہم چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 1 آیت سیکھ لو تم مسجد میں جا کر تو 1 اونٹنی کے برابر ہے، گویا تمہیں 1 اونٹنی مل گئی، اور 2 آیتیں پڑھ لے 2 اونٹنیاں۔ لیکن اس میں حاملہ کا تذکرہ آ گیا، تو حاملہ اونٹنی وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے نا، تو یہاں فرمایا جو نماز میں پڑھے، وہاں فرمایا تھا جو جا کر سیکھے، جو جا کر یا صرف تلاوت کر لے، تو جو کیا نماز کا تذکرہ آیا اس سے یہ بڑھ گیا۔ تو وہاں خالی اونٹنی تھی، یہاں حاملہ اونٹنی، اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ انتظار میں تھے ابھی کچھ دن ہو جائیں گے اور یہ بچہ جنے گی، تو یہ 1 کے بجائے 2 ہیں، لہذا یہ فرمایا اس میں۔ تو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ حاملہ اونٹنی کے ساتھ، چونکہ اہل عرب کے یہاں یہی مال بہت پسندیدہ اور بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ صرف تشبیہ ہے، کیا ہے؟ ورنہ 1 آیت تو 1000 اونٹنیوں سے کیا ہے، فانی اونٹنیوں سے افضل ہے، لیکن یہ تشبیہ دے دی کہ ایسا اس چیز آپ کو مل جائے گی۔